سلسلہ مناجات افطار دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن
يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی عز و جل کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کی قدم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج بلا کے میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، اور جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم
کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، اور سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پر نور مینارہ دیکھو، مسجد نبوی کا پر نور نظارہ دیکھو، مسجد نبوی کا پر نور مینارہ دیکھو، اور روضہ پاک کے سائے بلا کر آقا، مسجد روضہ پاک کے سائے بلا کر آقا آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھو، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، اشک بار آنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو، اشک بار
سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو، اور جام عشق ایسا پلا دیجئے جانے عالم، جام عشق ایسا پلا دیجئے جانے عالم، ہر گھڑی آہیں بھرو خود کو تڑپتا دیکھو، ہر گھڑی آہیں بھرو خود کو تڑپتا دیکھو، کاش میں رونے لگوں قلب بھی ہو میرا اداس، کاش میں رونے لگوں قلب بھی ہو میرا اداس، جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھو، جب مدینے کی طرف جاتا دیکھو، جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھو، اور وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں، کیوں کہوں کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھو، کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھو، دوڑ کر قدموں میں عطار گرو میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس
گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، حشر میں جسے گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، تھک جائیں تو چار زانوں ہو جائیں، پھر اللہ توفیق دے راحت ملے تو پھر دو زانوں ہو جائیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلس سے مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرمائے، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عطا فرمائے، مدنی منوں کے لیے 40، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو گونگے بہرے نابینا معذور ہوتے ہیں انہیں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کا کام جو ہے یہ گونگے بہروں نابیناؤں اور معذوروں میں بھی الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی
جو ہے جیل خانہ جات میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، قیدیوں میں نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے، اور قیدیوں کے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات عطا فرمائے، اور 52 ہے، ڈبل 26۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں، کہ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں، مدنی انعامات کا رسالہ اٹھائیے اور اسے بھریے۔ تو اسے روزانہ پر کرنا ہوتا ہے، اس کو پر کرنے کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فکر مدینہ کہتے ہیں، یعنی اپنا محاسبہ کرنا۔ تو اس طرح اس میں سوالات ہوتے ہیں کہ آج اپنے اچھی نیتیں کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے، کیونکہ کسی بھی کام کا ثواب جب اچھی نیت ہوگی تو ہی ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی، بری نیت ہوگی، اللہ عز و جل کی رضا کی نیت نہیں ہوگی، ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اور بعض صورتوں میں اگر نیت بری ہوئی تو گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ نیک کام ہے، نیت اچھی نہیں ہے، ریاکاری کی نیت ہے، حب جا کی نیت ہے، عزت کی نیت ہے، شہرت کی نیت، اب ثواب کیسا؟ تو ہر کام سے پہلے اپنی نیت پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، نعت پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، اجتماع میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں۔ کوئی بھی دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، تو اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے۔ جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لیں گے تو جائز کام بھی کار ثواب ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ مدنی انعام نمبر 1 ہے کہ اچھی نیتیں کی، تو اب یہ روزانہ اس کو بھریں گے تو یہ مدنی انعام روزانہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی طرح ایک مدنی انعام میں 5 نمازیں پڑھی، با جماعت پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، پہلی صف میں پڑھی، تو یہ غور کرنا ہے روزانہ، اس کو بھرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو بھریں گے ہم کہ آج میں نے 5 نمازیں پڑھی اور با جماعت پڑھی اور پہلی صف میں بھی پڑھی کہ نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی کہ نہیں۔ تو یوں انشاءاللہ عز و جل سے روزانہ پر کریں گے تو اس کو پر کرنے کی برکت سے بتدریج عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک مدنی انعام اس میں یہ بھی ہے جس کا جز ہے کہ آج غیبت سے بچے، تو اس غیبت کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ اس مدنی انعام کے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب جو آپ کی تصنیف ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوچ، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار و دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 2، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ 3، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 4، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ 5، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ 6، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ 7، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ غیبت مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے
تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے: تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے. سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا: اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے